اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ 3 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر اسلام آباد کنونشن سینٹر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں عمران خان صاحب جو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ عوام کے سامنے رکھی اور عوام کو بتایا کہ ان 3 سالوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے یہ اقدامات تھے جو انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے اٹھائے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اگر معاشی حالات اور معاملات کو دیکھا جائے تو معاشی اعداد و شمار کافی حد تک بہتر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ملکی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کافی حد تک بہتر ہیں، لیکن آلٹرنیٹیو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان پالیسیز کا اطلاق عوام پر کس حد تک پازیٹیو اثرات مرتب کر رہا ہے اور عوام کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ناظرین ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے اس کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں آپ سے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی غزالہ سیفی صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں، پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں۔ امتیاز حسین بڑائی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ممتاز ماہر قانون بھی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی کاشف بشیر خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو پروگرام۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کی طرف آتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی 3 سال کی، آپ کی ایک تقریب بھی منعقد ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے خطاب بھی کیا، تو بتائیے گا کہ ان 3 سال میں عوام نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ میرے خیال میں عوام جو تھے مسلسل کئی رجیمز جو آ رہی تھیں ان میں ان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا، اور جو اپلفٹمنٹ تھی ایک ہیومن، جو ایک انسانوں کی ایک اونچا اٹھایا جاتا ہے، ان کو بتدریج نیچے لے کے جایا گیا۔ فائنینشلز بھی مشکلات کا شکار ہوئے، اور جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت حالات بالکل دگرگوں تھے، اور بہت کوشش کے باوجود بھی ہمیں مختلف اداروں سے ایڈ لینی پڑی، دوست ممالک سے پیسے لینے پڑے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کافی حد تک حالات جو تھے وہ اپنی اس سے بہتر ہو رہے تھے، تو اس وقت کووڈ آ گیا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے تیسرے ملک میں شامل ہے جس نے اتنی بڑی وبا کو، جو کہ ایک پینڈیمک ہے جو پوری دنیا کی اندر پھیلی ہوئی ہے، جس نے یورپی ممالک، امریکہ اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور بہت سارے اور ممالک کی اکانومی کو بہت گرایا۔ وہاں پہ پاکستان نے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ نمبر 3 پہ سمجھی جاتی ہے دنیا کے 3 بہترین ممالک میں، جنہوں نے کمبیٹ کیا اور سنبھالا اپنی پاپولیشن کو مرنے سے بھی اور بیماری سے بھی بچایا، اور اس وبا کو ہینڈل کرنے میں سب سے آگے رہا۔ تو یہ ایک بہت مشکل چیز تھی، اور اس کو کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر NCOC نے بہت اچھا کام کیا اس سلسلے میں، اور پرائم منسٹر کی گائیڈنس پہ یہ چلے اور بہتری کی طرف لے کے گئے، اور بہترین ٹیم کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب کووڈ سے افیکٹ ہوتے لوگ بہت سارے جو تھے وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے انٹرنیشنلی، اور پاکستان میں بھی یہی ہونا تھا، مگر اس کے لیے اسمارٹ اسٹریٹجی کا اپنائی گئی تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں، غریب افراد جو ہیں وہ بند نہ ہو جائیں اور ذریعہ معاش کی تلاش میں وہ پریشان نہ ہوں اور اس میں اپنی زندگیاں نہ کھوئیں۔ تو پھر ایک احساس پروگرام کے تھرو ان کے گھروں میں پیسے پہنچائے گئے، راشن پہنچائے گئے، اور یہ بتدریج نمبر بڑھاتے بڑھاتے اب 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا دیا گیا اس کووڈ کے زمانے میں، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے۔ پھر یہ کہ ویکسینیٹ کیا گیا تمام پاپولیشن کو، سب سے زیادہ ویکسینیشن پاکستان میں بہت سمارٹ اور بہت جسے کہتے ہیں تیزی کے ساتھ کی گئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ مختلف انسینٹیوز دیے گئے، بہت سارے یہ موبائل فون کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں کرائی تو پھر ویکسینیشن تو پھر فون بلاک کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے عام پاپولیشن کی ویکسینیشن کی طرف جانے کی تعداد بڑھی۔ ٹیلی فون پہ Day 1 سے میسیجز بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کووڈ کے زمانے میں جہاں لوگوں کی اکانومیز کریش ہوئی، وہاں پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھا، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ریمارکیبلی بڑھا اس دوران جہاں لوگوں کے ایکسپورٹ گر رہے تھے، جبکہ پچھلی جو رجیم تھی وہ ایک بزنس مین پرائم منسٹر کی تھی جو اپنے بزنسز سنوارتے گئے، مگر پاکستان کا بزنس کا جو ڈیٹا تھا اس کو نیچے کی طرف لے کے گئے۔ تو ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے، اس وقت ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے اور بڑھ رہی ہے،
اسٹریٹجائز کیا جا رہا ہے سے بہتر طور پہ ہماری جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کو امپروو کرنے کی. ایگریکلچر بیسڈ اس کو رکھا گیا اور ایگریکلچر کے اوپر بہت خیال کیا گیا کہ کس طرح سے عام کسان کو بہترین کھاد اور بہترین مواقع میسر کیے جائیں. ٹریکٹرز اور وہ چیزیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں. پاکستان کامیاب جوان پروگرام ایک ہے اور ایک ہے کامیاب پاکستان پروگرام, بالکل ایسا ہی ہے جس کے تحت تمام عام آدمی کے لیے سوچا گیا. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جب آتا ہے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اوپر سے آتا ہے اور اس کو آنے میں کنسسٹنسی ایک جیسی حالات ہونے ہوتے ہیں 20 سال تک, تب جا کے عام آدمی تک اس کا اثر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. امتیاز صاحب کی طرف جاؤں گا. امتیاز صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کی رپورٹ خود وزیر اعظم پاکستان نے بیان کی ہے. کیا سمجھتے ہیں عوام نے ان 3 سالوں میں کیا کھویا, کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں ہمیں دو ایریاز یعنی دو سائڈ سے دیکھنا پڑے گا. یعنی کہاں کامیابی رہی پی ٹی آئی گورنمنٹ اور کہاں پہ تھوڑی ناکامی بھی رہی. تو بہرحال پہلے ناکامی سے شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ واضح ہو جائے. ایک تو یہ کہ جی جو قیمتوں پہ کنٹرول ہے وہ بالکل نہیں کر سکی ہے گورنمنٹ, جو بری طرح ناکام اس میں. مہنگائی کے حوالے سے بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ خاص طور پہ آپ دیکھ لیجیے جو فارماسیوٹیکل ہے یعنی میڈیسنز جو ہیں ان کی قیمتیں ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے دالیں, سبزی, گوشت, چینی, آٹا, یہ بڑے مسائل رہے ہیں اور ڈالر کو کنٹرول نہیں کر پائی. آج بھی بلکہ آج کی خبر ہے کہ 172 کا شاید ڈالر ہو گیا, 172 روپے کا. تو ڈالر مزید بڑھا, یعنی پچھلے آپ ایک مہینے کے اندر 160 162 کے قریب کر رہا تھا, اب یہ اور بڑھ گیا. اس کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوگا. اصل میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے کافی ہائی ہوپس لے کے آئی تھی عوام کی, اور عوام جو ہے وہ تبدیلی چاہ رہے تھے, لیکن اس طریقے سے ابھی تک پچھلے 3 سال کے اندر میں ان کی جو مجبوریاں اس کا بھی ذکر کر دوں گا, تو اس کے اندر یہ وہ پرفارم اس طرح نہیں کر سکے عوام کی آپ کہہ لیں کہ ان کو ریلیف دینے میں. اس میں شاید ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے, کیونکہ ان کی واضح میجورٹی وہاں پہ قومی اسمبلی میں نہیں تھی. ان کو باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے, جیسے پی ایم ایل کیو ہے, آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہے ایم کیو ایم والے ہیں, جی ڈی اے ہے, اس طرح کی چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے ان کو حکومت بنانا پڑی, تب جا کے یہ سمپل میجورٹی میں آئے. اور اس میں پھر سرٹنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب عمران خان جو ہے ان کی انٹیگریٹی جو ہے اس کے بارے میں بالکل کوئی شبہ نہیں, فائنینشیل انٹیگریٹی خاص طور پہ. تو اب چونکہ اس کے پاس, عمران خان کے پاس انفارچونیٹلی واضح میجورٹی نہیں تھی, اس وجہ سے وہ قانون سازی بھی نہیں کر سکے. ابھی بھی سینٹ کے اندر میجورٹی ان کی نہیں ہے, آپ پہلے سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے ابھی تک سینٹ کے اندر نا, باوجود اس کے کہ یہ الیکشن ہے, اس میں کافی سیٹیں لی ہیں. تو اس میں پھر ان کو وہ جو اصل روح تھی پی ٹی آئی کی کہ نیا پاکستان ہوگا, لوگ جو ہیں وہ ان کے جس ولولے کے ساتھ لوگ اس ساتھ آئے تھے وہ اس کو پورا نہیں کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو ہمارے جو مختلف وزراء ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بیوروکریسی سے کام نہیں لے پائے, کیونکہ یہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس نے بیوروکریٹس سے, خاص طور پہ چھوٹے لیول کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں, جس میں ڈی ایس پی, ایس ایچ او ہوتے ہیں, یا پرائز کمیٹیاں ہوتی ہیں, اس سے جو متعلقہ وزراء ہیں وہ کام نہیں لے پائے. اور اس میں خاص طور پنجاب گورنمنٹ جو ہے جس کے اندر بزدار صاحب, عثمان بزدار جو ہے, ان کی جو پرفارمنس اور کوشچن مارک رہی ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اچھے کام بھی کیے بہت سارے. مثال کے طور پر یہ جو قرضوں کی اسکیم ان کی آئی ہے, ان قرضوں کی اسکیم کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں یا کسان ہیں ان کو یہ ہر فصل کے اوپر قرضہ دیں گے اور اس کے اوپر وہ اس پہ انٹرسٹ بھی نہیں لیں گے. اسی طرح کاروبار کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو بڑا بوم آیا ہے, اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس میں ایک تو روزگار پیدا ہو رہے ہیں, پلس یہ ہے کہ جو سیمنٹ کی پیداوار ہے یا کنسٹرکشن مٹیریل جو اس کی پیداوار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. پھر خارجہ پالیسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے بڑے کامیاب رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ جیسی جو سپر پاور ہے جس کی بڑی مخالفت ہے اور اوپن مخالفت ہے, اور انڈیا کے ساتھ ملا ہوا, لیکن اس کے باوجود پاکستان اچھا طریقے سے سروائیو کر رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس کو ایف اے ٹی ایف کے اندر بھی گرے لسٹ میں ابھی تک رکھا ہوا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن بٹ ایٹ دی سیم ٹائم چائنا کی طرف سے بڑی سپورٹ ہے, ترکی ہے, ملیشیا ہے, رشیا ہے, یہ سارے ممالک جو ہے یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے جو سی پیک کے بینر کے اندر آ رہا ہے. تو اس لیے مجموعی طور پہ میں اب فیوچر میں جو اگلے 2 سال رہ گئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ 1 سال اس کو سمجھے, کیونکہ آخری سال جو الیکشن ایئر ہوتا ہے اس میں سارے الیکشن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ عمران خان اس کی طرف فوکس دیں گے اور عام عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے. جی
عام عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے. کاشف بشیر خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی سمجھتے ہیں قابل مطمئن ہیں آپ بھی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ ڈیلیور کر پائی ہے؟ فاروق بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو ان کو بہت سپورٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. سپورٹ نہیں کیا کہ کوئی بینیفٹ ان سے لیا گیا. میں تو کسی آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ کبھی کسی حکمران کے پاس بھی نہیں جاتا ہوں, لیکن ہمیں دکھ ہوا کہ جب ان کے پاس پروگرام ہی کوئی نہیں تھا جب یہ when they came into the government. ٹھیک ہے جی. اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں آل اوور دا ورلڈ شیڈو گورنمنٹ شیڈو کیبنٹس بناتی ہیں, اور ایسے ایسے مسخہ خیز انہوں نے بیانات ان کے منسٹرز نے دیے, اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. دیکھیں ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے, اور جو اس سے پہلے خاتون معزز خاتون جو میں نے شاید ان کی, انہوں نے بھی جو بات کی, یہ ہم پچھلے 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں. یہ خوشنما دعوے ہیں. یہ ہر گورنمنٹ آنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو جب آتی تھی وہ کہتی تھی نواز شریف لوٹ گیا, نواز شریف آتا تھا محترمہ لوٹ گئی, مشرف آیا تو اس نے کہا جی نواز شریف لوٹ گیا. یہ باتیں پرانی ہو گئی, اس سے عوام کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں. اور ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن پہ بھی پوری نہیں اترتی تھی, وہ چینج کے نام پہ اوپر آئی, تبدیلی کے نام کے اوپر آئی, اور انہوں نے ایک ایسا بندہ پنجاب میں جو 64% پاپولیشن کا صوبہ ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, تینوں صوبے ایک طرف, پنجاب ایک طرف, اتنا پیتھیٹک آدمی یہاں پہ بٹھا دیا کہ جس نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا, جہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جہاں پہ پولیس جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتی ہے, جہاں پہ کرپشن کا ریٹ جو ہے 4 گنا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاہور کو اگر وزٹ کریں, اور میں پریشان ہوں اس بات سے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکرز کدھر گئے جو ہر یونین کونسل میں تھے, مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے. لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کے پانی کے جو صاف پانی کے جو ٹینکس لگے ہیں, جو ان کو آپ کہتے ہیں فلٹر, وہ بند ہیں, ان کو کوئی نو باڈی از دیئر ٹو چیک دیم. آپ کی گلیوں میں گند ہے, نو باڈی از دیئر ٹو, یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کی ایک مارکیٹ ہے, گلی محلوں کی مارکیٹ سے لے کے اچھی مارکیٹ تک, ایک پروڈکٹ ایک ہی برانڈ کی ایک دکان پہ 10 روپے کی مل رہی ہے, ساتھ والی دکان 11 کی بیچ رہا ہے, اس سے اگلے والا 15 کی بیچ رہا ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں کرپشن کے؟ دیکھیں بات سنیں, آپ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس اس وقت جو ہے اس کی بعض گشتیں آ رہی ہیں کہ بعض گشت بہت دیر سے آ رہی ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. ابھی جو انہوں نے خالی کیا, جو فارغ کیا انہوں نے اپنا پرنسپل سیکرٹری, وہ لوگوں سے سر عام پیسے مانگتا رہا. تو آپ نے پنجاب کے عوام کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ آپ کو تو یہاں پہ بڑا اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر چاہیے تھا. اس کا جواب کاشف صاحب, اس کا جواب غزالہ سیفی صاحبہ سے لیتے ہیں. میڈم غزالہ سیفی صاحبہ, کاشف بشیر خان صاحب کی بھی بات آپ نے سنی. پنجاب ایک انتہائی اہم صوبہ, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ, سب سے زیادہ پاپولیشن اس صوبے کی. آپ کی حکومت بنانے اور بگاڑنے میں اس کا بڑا کردار ہے. کیا وجہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ان نون فیس کو پنجاب کے اندر بٹھایا, جبکہ عثمان بزدار صاحب کا اگر دیکھ لیں تو اس سے پہلے پریویس کو اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں ہے. تو سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے؟ مجھے ان کا جواب دے لینے دیجیے. اصل بات, اور آپ نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ ریونیو جو کریٹ کرتا ہے وہ سندھ کرتا ہے. کراچی سب سے بگیسٹ ریونیو دیتا ہے پاکستان کو, اور پنجاب بڑا پاپولیشن کے حساب سے بڑا صوبہ ہے, مگر یہ, اور ویسے بھی خطے کے حساب سے. مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک نئے شخص کو, جو کہ اتنا ویل نون نہیں تھا پنجاب میں, وہ چوز کیا کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص ہے. دوسری چیز یہ, وہ کبھی کرپشن کسی قسم کی انوالو نہیں تھا. اب یہ جو صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی بازگشت سنائی دے رہی ہے پنجاب میں, کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہاؤس سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, تو اس طرح کی ایک ویگ سی بات کر لینا میرے خیال میں بہت لوگوں کو اس میں ابہام میں ڈالتا ہے. اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہتے کہ بھئی وہاں ہوئی اور اتنی ہوئی اور یہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو سمجھ سکتی تھی. مگر اس طرح سے ایک ایسی اتنی جذبات کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ پنجاب سے تعلق ہے, آپ کا پنجاب سے ضرور محبت ہے, اور پنجاب سے کیا پورے پاکستان سے ہی ہونی چاہیے, اور پاکستان میں جہاں پہ بھی مس اپروپریشن ہو ہماری ذمہ داری ہے سیاستدان اور میڈیا لوگوں کی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں اور اس کو ریزالو کریں. مگر ایک ویگ قسم کا اسٹیٹمنٹ دینے سے
بہت ابہام کریٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو پلیز لیٹ می فنش آف وتھ واٹ آئی ہیو ٹو سے then you will get a chance of your own to speak. I did not speak while you were saying things. تو مجھے یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو بھی ایڈمنسٹریٹو چینجز آئے وہ عمران خان نے اپنی بقول کی تھی. ان کے پاس جو ہمارے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود ہمیں ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے ان سچویشنز کو جہاں پہ لا اینڈ آرڈر پولیس ریفارمز لانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, جوڈیشل ریفارمز کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر اس میں اپوزیشن ہمیں ساتھ نہیں دے رہی. الیکٹورل ریفارمز کی کب سے باتیں چل رہی ہیں, تقریباً سال ہو رہا ہے الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں یہ بالکل سیریس نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سالو ہو سکتی ہیں اگر جو لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہو ان کو بھی سیریس لینا پڑے گا اس معاملے کو, اور بہت ساری یہ ریفارمز لانے کے لیے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. بالکل جی, ریفارمز لانا پڑیں گے, ایک پیج پہ آنا پڑے گا. امتیاز صاحب کوئکلی آپ کی طرف آتا ہوں. ان کا رسپونڈ کر لینے دیجیے. جی کاشف صاحب, جو بات میں نے کی اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, لیکن میں بتا دیتا ہوں. ڈی سی پی آر کے لیے ان کے جو طاہر خورشید نے 50 لاکھ روپیہ مانگا, ٹھیک ہے جی, میں بہت میرے خیال میں 20-25 ایسی مثالیں دے سکوں جن کا میرے پاس پروف بھی ہے. آپ نے پنجاب کو کیوں ایسے کیا؟ میری بات سنیں, پارلیمانی جمہوریت میں آپ کے چیف منسٹرز بھی آتے ہیں, چینج بھی ہوتے ہیں, آپ کا ایک ایسے نااہل شخص کے لیے اتنا انسسٹ کرنا, پنجاب کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرائز کنٹرول کوئی نہیں ہے, پولیس پہ آپ کی گرپ نہیں ہے, بیوروکریسی پہ آپ کی گرپ نہیں ہے, کرپشن کے ریٹ جو ہے 4 گنا بڑھ چکے ہیں پنجاب میں. گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے نا. جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں فورن پالیسی کی, دیکھیں فورن پالیسی میں انٹیک ہے آرمی کا, بہت اچھی بات ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آرمی کا انٹیک ہے. پینٹاگون کا بھی ہوتا ہے امریکن فارن منسٹری میں, اس سے ہم خوش ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ آپ نے 64% آبادی کے پاپولیشن کے, میں سندھ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں بلوچستان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تبدیلی کے نام پہ ایک ایسا شخص کیوں بٹھا دیا کہ نہ اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اہلیت ہے نہ اس کے پاس پاورز ہیں, اور آپ کی ایم این اے ایم پی ایز اور بہت سارے ایم این اے ایم پی ایز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, وہ خود سب لوگ پریشان ہیں کہ یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اوور آل یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ جانیں کہ عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو آپ نے بڑھایا. یہ ساری باتیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, میں بھی یہ لانگ ٹرم ہو, مجھے تو یہ لانگ ٹرم بھی پلاننگ نہیں نظر آ رہی ہے. ایکسپورٹ بڑھ گئی, یہ ہر گورنمنٹ آگے کہتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, قرضے ملے, نمبر کو دیکھنا ہوگا نا آپ نے. لیکن اب میاں نواز شریف جیسے کرپٹ ترین انسان کے دور میں بھی قرضے ملے, پیلی ٹیکسی بھی ملی, ٹھیک ہے جی, یہ ساری باتیں ہیں پرانی. اب ہم جو ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں, ہمیں فوری جو ہے عمران خان نے عوام کو ہوپ دلائی تھی, ان کے جو سارے کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے عوام کو بڑی ریپڈ چینجز کی امید دلائی تھی. ہوپس آر ویری ہائی, اور لوگوں کا آپ نے دیکھا نا, لوگ جب مایوس ہوتے ہیں تو جب مایوسی چھاتی ہے کسی معاشرے میں کسی ریاست میں, تو وہ ریاستوں کا جو ہے وہ سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو ابھی بھی 2 سال ہیں. پنجاب کو دیکھیں, ان کے پاس بہت بہت اچھے لوگ تھے. آپ نے مجھے یہ بات آج تک مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, مجھے کیا نہیں ڈائجسٹ ہو رہی, ان کے اپنے جو ہاکس ہیں ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ اس شخص کو پنجاب میں بٹھا کے لاہور جیسے جو شہر ہے کاسموپولیٹن سٹی تھا, ہم نے ادھر یہاں پہ جو ہے کرپشن ہی کرپشن دیکھی ہے. پولیس ان کے بس میں نہیں ہے, اے سی ڈی سی ان کی نہیں سنتا ہے, اور پھر ہو کیا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کاشف صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا. امتیاز صاحب کوئکلی آپ کی طرف آتا ہوں, رسپونڈ کر دیجیے گا, اس کے بعد مجھے بریک کی طرف جانا ہے. کہ اچھا, اس میں دیکھیں گزارش یہ ہے 2 طرح کی چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہرحال ان کا رائٹ تھا پی ٹی آئی کا, وہ جس کو چاہتے چیف منسٹر بناتے, چونکہ ان کی میجورٹی وہاں بن گئی, انہوں نے اس کو بنا دیا. اب رہا سوال کہ بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس بعض کا کئی لوگوں کا نہیں ہوتا. جیسے شہباز شریف جو ہے جب چیف منسٹر بنا تو اس سے پہلے کبھی منسٹر بھی نہیں رہا تھا وہ, اور وہ اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن ٹھیک ہے, اس نے پرفارم کیا, اس انداز سے کیا. اتنا آئیڈیل اس وقت بھی نہیں تھا, اس وقت بھی ماڈل ٹاؤن میں اتنی خواتین ماری گئی, اتنے بندے مارے گئے, گولیاں چلتی تھی اس زمانے میں بھی, اور پولیس کی غنڈہ گردی وہاں پہ ہوتی تھی. وہ سارے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. اس طرح جب میاں نواز شریف بنے, وہ جو پہلی بار آپ منسٹر بنے تو ان کے پاس کیا ایکسپیرینس تھا؟ وہ تو کوئی کسی ایک حلقے کا وہ بھی نہیں بنا تھا, آپ کہہ لیں کہ بی ڈی ممبر جس کو بولتے ہیں وہ بھی نہیں بنا تھا نا, کونسلر بھی نہیں بنا تھا. تو مقصد یہ کہنے کا یہ کہ میں نے بھی اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے بزدار صاحب کی پرفارمنس کے اوپر. مطلب یہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا پہلے ایکسپیرینس اگر نہیں ہے تو وہ پرفارم نہیں کر پاتا, یہ بلٹ ان ہوتی ہیں.
اب انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ یہ بزدار صاحب جو ہے ایڈمنسٹریٹولی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شو نہیں کر پائے, یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میٹر آف وہ نہیں بنانا چاہیے, اپنا جس کو کہتے ہیں ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ری وزٹ کریں اس فیصلے کے اوپر, کیونکہ پنجاب جو ہے اس کی بیس پہ اگلے الیکشن جیتنے ہیں انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب میں ان کی بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں ایک سینٹینس کی وجہ سے آپ الاؤ کیا کرتے نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب وہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے جا کے وہاں پہ لندن میں بیٹھا ہے, وہاں پہ سہارا لیے بیٹھا ہے, دونوں بیٹے اس کے وہاں پہ ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے وہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پی ڈی ایم کے میٹنگوں کے اندر وہاں سے شریک ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بیمار پڑ کے گیا تھا. بالکل ایسا ہی. یہاں پہ چلتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ایک لائن مجھے اگر ایڈ کر لیں آپ فاروق بھائی. جی کاشف صاحب بتائیے گا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن ایک بات کو میں کلیئر کر دوں کہ میں پچھلے 15 سال سے پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں شریف برادران کا اسٹرانگ کرٹک رہا ہوں, اور مطلب ظاہر ہے کہ عمران خان کو ہم سپورٹ اس لیے کرتے رہے کہ چینج کی بات کرتے تھے, اور وہ بہت کرپٹ تھے. ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف بھی نہیں تھا اور وہ نواز شریف میں بھی ایبلٹیز نہیں تھی, لیکن وہ ان کا طریقہ واردات اور تھا, طریقہ ان کا اور تھا چلانے کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم اس کو کمپیئر نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, نہ بند کرنا چاہیے. یہ عمران خان کا سی ایم تھا, ہی شوڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ, اور بڑا زبردست سی ایم ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پنجاب میں آئے گا. لیکن میرے خیال میں 2-3 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے. 3 years have gone by. پنجاب کو آپ نے کیا دیا؟ ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو تب وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم بھی عمران خان ہیں, تو جائزہ ایک لیں گے چھوٹا سا کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کتنے تھے اور موجودہ دور میں وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کتنے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو خرچہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کا جو خرچہ تھا ناظرین وہ لگ بھگ تقریباً 85 کروڑ کے قریب تھا. آج جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے, اس وقت اگر وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کی بات کی جائے تو وہ بڑھ کر 1 ارب 17 کروڑ کے قریب پہنچ چکا ہے. آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی میٹنگز ہیں ان کے اندر جو منرل واٹر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے جو حکمران جماعت کے حکمران ہیں, جو اس وقت ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ہمارے, وہ بھی, اور جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ مرسیڈیز میں سفر کرتے ہیں, اور ان مرسیڈیز کے اوپر آنے والی لاگت بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پوری کی جا رہی ہے. غزالہ سیفی صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے خرچوں کو کم کیا جائے گا. پہلے سال دیکھا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کافی کنٹرول کیا گیا, لیکن آن ورڈ دوسرے تیسرے سال ابھی اگر دیکھا جائے تو 1 ارب 17 کروڑ تک بڑھ چکا ہے. میرے خیال میں آپ کے نمبرز غلط ہیں, کیونکہ مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا, میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں, کیونکہ نمبرز کم ہوئے ہیں, بڑھے نہیں ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, نمبرز کم ہوئے تھے, لیکن یہ اپڈیٹڈ فگر ہے 3 دن پہلے کا کہ 1 ارب 17 کروڑ خرچہ بڑھ چکا ہے وزیر اعظم ہاؤس کا 85 کروڑ سے. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ منسٹرز اور یہ سب مرسیڈیز میں گھومتے ہیں, کسی کے پاس, میں نے تو مرسیڈیز نہیں دیکھی, زیادہ سے زیادہ اگر منسٹرز کے پاس ہے تو سیوک ہے گاڑی, اور اس کی پیٹرول وغیرہ جو ڈرتا ہے وہ سب کچھ جتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے. اور مطلب میرے خیال میں آپ کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جی وہ یہ جو جتنے بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے بیٹھتے ہیں یہ بھی پبلک ایکسچیکر سے ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ جو ان کی تنخواہیں ہیں اور جو ان کا آنا جانا ہے, جو سیشن کے پیسے جو ٹریجری بینچز کے ممبرز کو ملتے ہیں وہی ان کو بھی ملتے ہیں. اور ان کا کیا رول ہے کہ انتظار کرتے ہیں شہباز شریف کی تقریر کا, انتظار کرتے ہیں بلاول زرداری کی تقریر کا, اور وہ تقریر ہوتے ہی یہ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں, پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لیتے. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. تو ان کو پھر یا تو جب یہ اس طرح سے واک آؤٹ کرتے ہیں تو اس دن پیسے بھی نہ لیں. تو یہ جو بلیم ڈالنا گورنمنٹ کے اوپر, جو کہ جس کو بالکل ٹائٹ کیا گیا, 3 سال میں کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی کسی پارلیمنٹیرین کی, بلکہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے خرچوں کو روکیں, کچھ نہ کریں. تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں سننا میرے خیال میں میرے لیے تو بالکل گوارا نہیں. اچھا میڈم, ایک اور چیز, پچھلے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب پہ, اس بات کی تصحیح کریں, اور میں بہت پرزور الفاظ میں آپ کی ان کہے ہوئے الزامات کی انتہائی طور پہ اس کو میں ریجیکٹ کرتی ہوں. ٹھیک.
میڈم ذرا مجھے بتا دیں، میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کو گئے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے، اگر ان کی موجودہ ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے تو وہ وہاں پہ علاج کسی بھی طرح سے نظر نہیں آ رہا کہ وہ وہاں پہ علاج کروا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کے نواسے کی شادی ہوئی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل صحت مند طریقے سے گھوم رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو کوئی حکومت کی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پہ کوئی کورٹ کے تھرو ان کو بلوانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے ان کو تو آنا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کے ضمانتی جو ہیں انہی کے بھائی ہیں شہباز شریف۔ تو جب ان کو بند کیا جاتا ہے تو سب پوری ہاہاکار مچاتے ہیں، یہ لوگ پی ڈی ایم بناتے ہیں، پڈنگ شور مچاتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک قوم کا کرمنل جو کہ مفرور ہو چکا ہے انگلستان میں، اپنے محل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہمیں واپس بلانا ہے ہر حال میں، اور ہم اسے بلائیں گے۔ جب ہم بلائیں گے تو پھر ہاہاکار نہ کریں، اور کسی بھی طرح سے مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنی بھی مظلوم بننے کی کوشش کرے۔ امتیاز صاحب، بحیثیت ماہر قانون مجھے ایک چیز بتائیں، جب اس پاکستان کے اندر ایک غریب آدمی جو ضمانت پر باہر نکلتا ہے، اس کی گارنٹر اس بات کا باؤنڈ کیا جاتا ہے اس کو اس بات کے اوپر کہ جب تک اس نے اس کی ضمانت دی ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اس کی ایکٹیویٹیز بھی مانیٹر کی جاتی ہیں اور سارا کچھ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا ریئر کیس ہمارے ساتھ سامنے آتا ہے کہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم صاحب بیماری کی ہر دفعہ دیکھا جائے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ریپیٹلی ہو رہا ہے کہ وہ علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، جیل سے مفرور ہیں، وہ کورٹ کے بھی مفرور ہیں، ملک کے بھی مفرور ہیں، ان کے اوپر الزامات بھی لگے ہیں، کورٹ میں ثابت بھی ہوئے ہیں، ان کو کورٹ نے سزا دی، باہر چلے گئے۔ کوئی ایسا لا کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ موجود ہے حکومت جس آپشن کو استعمال کر کے میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی کوشش کر سکتی ہے؟ اچھا، اس پہ آپ کے جواب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ میں محترمہ غزالہ سیفی صاحب لکیل یہاں موجود ہے، تو ان کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میں محترمہ کو ایڈریس کروں گا کہ یہ پچھلے دنوں میں نے مجھے کوئی بتا رہا تھا، رپورٹ کر رہا تھا کہ ایک ایس سی سی پی آپ کا ادارہ ہے جو منسٹری آف فائنانس کے انڈر آتا ہے، اس کے اندر ایک پوسٹ ہوتی ہے کمشنرز کی۔ اب وہ کمشنر جو ہے ان کے پاس سنا ہے کہ پہلے سوک گاڑیاں تھیں، اب ان کو فارچونر دے رہے ہیں۔ فارچونر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 کروڑ سے اوپر اس کی قیمت ہوگی اس وقت۔ اور جو اچھا وہاں پہ اسکیم بھی یہ ہے کہ وہ 4-5 سال کے بعد ان کے نام ہو جاتی ہے، اس بندے کے نام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذرا آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجئے گا، اور پلس ان کی تنخواہیں انشاءاللہ میں اس کو ضرور دیکھوں گی، ایڈریس کروں گی۔ ان کی تنخواہیں بھی 18-20-25 لاکھ کے قریب ہے، یہ کوئی مجھے بتا رہا تھا، یہ کائنڈلی چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو منسٹری فائنانس کے انڈر ہی آتا ہے ایس سی سی پی۔ اچھا، اب میں جواب کی طرف آتا ہوں جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیگلی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ انسٹینس ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو تھا اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہاں پہ جیلوں کے اندر بیچارے اتنے لوگ ساڑے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کو بیچارہ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کئی وہاں مر ہی جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں حوالے کر دی جاتی ہیں۔ کئی چھوٹی چھوٹی جو جرم کیے ہیں، کسی نے کسی کی سائیکل اٹھائی ہے، اس جرم میں بیچارے کئی سالوں سے ان کا وہ ضمانتی کو نہیں ملتا۔ اب یہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو اس کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پہلے تو باہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو بھی کچھ ہے پاکستان کے اندر، جو بھی ہاسپٹل ہیں جہاں پہ باقی پاکستانی علاج کرواتے ہیں وہ بھی کروائیں۔ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، انہوں نے ایسا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ وہ اپنا علاج کروا سکتے؟ اب وہ باہر چلے گئے، اور باہر آپ دیکھ لیں وہ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ وہ مل رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، وہ مل رہے ہیں جندال کے ساتھ جو انڈیا کا ٹریڈر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اچھا، وہ مل رہے ہیں وہاں پہ اسرائیل کے نمائندوں سے مل رہے ہیں، وہ سابق افغانستان گورنمنٹ کے نمائندوں سے مل رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف بولتا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو 3 ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہے، اس کی آپ محب الوطنی کا اندازہ لگا لیں ذرا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب رہا سوال کہ قانونی طور پر ان کو واپس لایا جا سکتا نہیں لایا جا سکتا، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اب وہ پاکستانی شہری ہے، جب تک ان کا پاسپورٹ جو ہے رینیو نہیں ہوتا، ان کا جو وہاں کا ویزا ہے وہ بھی نہیں لگنا، اسی وجہ سے ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا یو کے کا، اور نہ ہی وہ کسی اور ملک سفر کر سکتے ہیں جب تک ان کے پاس سفری دستاویز نہ ہو جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کرے گی۔ کیونکہ الطاف حسین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ الطاف حسین جو ہے برطانوی شہری ہے، یہ نواز شریف جو ہے برطانوی شہری نہیں ہے وہ، تو اس لحاظ سے ایک تو یہ ہے۔ اب رہا سوال کہ گورنمنٹ آف برطانیہ کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک طرف ہم بڑے تہذیب یافتہ گورنمنٹ کہتے ہیں، وہاں کے بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں، وہاں کی پولیس کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں کے انصاف کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور سارے جو کرمنلز ہیں، جو بلیک منی والے ہیں، وہ سارے ادھر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود ہیں، میاں نواز شریف وہاں پہ موجود ہے، کئی اور ممالک کے لوگ بھی اس طرح کے وہاں پہ موجود ہیں۔
جن کو وہاں پہ وہ رکھا ہوتا ہے اور ان کو وہ بالکل نہیں کہتے نکلو جاؤ اپنے ملکوں میں اور یہ دولت جو گندی دولت لائے ہو ادھر بلیک منی لائے ہو اس کو واپس لے کے جاؤ. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بدنما داغ ہے یو کے گورنمنٹ کے اوپر جو کہ سب سے پرانی ڈیموکریٹک اور سیولائز اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے. بدنما داغ ہے جی یو کے گورنمنٹ کے اوپر. کاشف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نواز شریف صاحب کچھ چانس نظر دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ ملک میں واپس آئیں گے دوبارہ؟ دیکھیں وہ واپس کیوں آئے گا, وہ تو دیکھیں اس پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا لٹیرا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو باہر بھیجنے میں گورنمنٹ کی نااہلی اور جوڈیشری کی سپورٹ, ٹھیک ہے جی. اس میں اس وقت دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے, ہم نے تو خود دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اور نہ کردہ گناہوں میں بھی جو جیلوں میں ہوتے ہیں وہ بیچارے مر جاتے ہیں اندر. ان کو آپ تو پیرول تو بہت دور کی بات ہے, ان کو تو کھانا بھی نہیں ملتا, پانی ہی نہیں ملتا. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں یہ ہمارا سیٹ بیک ہے اس ملک کا کہ جو دو لاز ہیں, اس جیسے جو رات یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کے لیے لا اور ہے, اور جو بیچارے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کے لیے لا اور ہے. ان کو الٹا لٹکاتے, یہ حمزہ شہباز, یہ مریم شہباز, مریم نواز جو ہے, اس کے بعد نواز شریف ہے, اس کے وہ جو گپلو بچے ہیں جو ارب پتی بنے پھرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھیں ایک مثالی سزائیں دیتے, ان کو کچھ نہیں ہو جانا تھا, کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جانا تھا. آئیے شور یو میاں نواز شریف کو, میاں شہباز شریف کو, اس کے بیٹوں کو اور مریم کو عام جیلوں میں رکھیں. اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتہ بہت بڑی بات ہے, اس سے پہلے ہی آپ کا لوٹا ہوا پیسہ دے دیں گے. اچھا کاشف صاحب یہاں پہ ایک چیز سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران آ کر ڈیلی پریس کانفرنس کرتے تھے کہ اگر جیل کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار صرف عمران خان صاحب ہیں, آج ان کو دھڑلے سے آ کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر ملک واپس نہیں آتے تو ہم نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں, وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان میں سیاسی غیرت یا ان میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سب مراد یافتہ اور مفاد یافتہ لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان ریسیو ہوئے, ان کی گورنمنٹ ریسیو ہوئی, انہوں نے بیوقوف بنایا عمران خان کو. اور میں وہی بات بار بار کروں گا کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں آپ جن کے نام لے رہے ہیں, آپ کا نام نہیں لے رہے. میں کہہ دیتا ہوں یہ احسن وغیرہ اور یہ سارے آپ کا جو عباسی صاحب تھے, ان کی کیا اوقاتیں ہیں, یہ کیا کرتے رہے آپ کو نہیں پتا ہے سارے اس ملک کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ دیکھیں ناکامی کہاں پہ ہوئی عمران خان کی, کہ چاہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, آج ان کی جو ہے محبت اور پینگے اور بیک ڈور ڈپلومیسی پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں, ان کے کرپٹ لوگوں سے نہ ملیں, ان سے آپ جو ہے پارلیمانی سپورٹ دیں, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. آج بھی اب جو فیوچر کا پولیٹیکل سینیریو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت کریں گی. میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, تو اگر یہ آپ 3 سال پہلے کہہ لیتے, نہ نواز شریف بھاگتا, نہ یہ پیسہ اتنا لمبا چلتا, نہ کورٹس میں کروڑوں اربوں روپے ضائع ہوتے, اور نہ عوام کو حجام میں مبتلا کیا جاتا. دیکھیں پولیٹیکل جو پالیٹکس ہوتی ہیں اس میں آپ کی ٹائمنگ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ ان کی ناکامی ضرور ہوئی, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے عمران خان کی ایمانداری سے. لیکن عمران خان کے سائڈوں کے اوپر جو لوگ ہیں, ابھی آپ دیکھیں, میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت وزارت اطلاعات ہے اس میں کون 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ فاروق حبیب ہے, وہ کتنا بڑا پروٹوکول لے رہا ہے, ہمیں تو پتا ہے کہ وہ کون تھا کیا تھا. آج وہ پی ٹی وی پہ اپنے پیاروں کو بٹھا رہا ہے, پھر فرق کہاں پہ آیا. وہ جو اس کے قریب تھے, جو ان کے ہمسلا تھے, ان کو آپ پی ٹی وی پہ پروگرام دے رہے ہیں. آپ میرٹ کی بات تو ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ لاہور سے اور اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھا کے منسٹر صاحب جو ہیں فاروق حبیب صاحب اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور فیڈرل منسٹر ان کو پروگرام دیتے ہیں. بھائی آپ نے پھر فرق کہاں پہ آیا. سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا میڈیا کا پی ٹی وی, آپ نے 3 سال بعد اگر اس میں چینجز لانی شروع کی تو وہ چینجز یہ ہیں کہ آپ نے اپنے خاص لوگوں کو وہاں پہ نوازنا شروع کر دیا. یہ جو ایم این اے صاحب بیٹھی ہیں, میں ان کو اس کے بتا سکتا ہوں کہ کون کون لے کے آ رہے ہیں وہ, اور ان کو کتنا بینیفٹ دے رہا ہے, اور ان کو میرٹ پہ کہاں پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک تو دیکھیں یہ ساری باتیں کاشف صاحب یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, چھوٹے سے بریک کی طرف چلتا ہوں. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو آخری 15 منٹ میں غزالہ سیفی صاحبہ سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے والے 2 سال میں کس طریقے سے مزید عوام کو ریلیف کرے گی, اور 2023 کے الیکشن میں وہ کس طریقے سے 2018 سے 2015 جو 2018 سے 2023 کی کارکردگی ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
نواز شریف صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی، 2013 سے 2018 کی کارکردگی کی بھی بات ہو رہی تھی، کہیں نہ کہیں اس چیز کو آپ بھی ایڈمٹ کریں گے، میں بھی کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 3 سالوں میں مہنگائی کو چھوڑ کر کافی حد تک سفارتی سطح پر اور ملکی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے اچھے اقدامات ہیں جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کیونکہ اس سے پہلے ان اقدامات کی طرف کسی اور گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی۔ تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو 2 سال ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ عوام کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی اور بہتری نظر بھی آئے گی عوام کو۔ یہ اللہ کرے ایسے ہو، کیونکہ ہم خود مطلب جو ہے نا یہ چاہتے تھے کہ عمران خان جو ہے پرفارم کرے، انفارچونیٹلی نہیں ہوا۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں فورن افیئرس کی اور فورن پالیسی کی، تو دیکھیں یہ ہم پچھلے میاں صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں 2013 سے 18 تک، اس میں تو ہم نے بری طرح لیگ کیا ہے، کیونکہ میں ایز اے جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے قوم کے ساتھ جو ان کی محب وطنی تھی وہ بھی کمپرومائز تھی۔ میں آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیزیٹیشن ان سیئنگ کہ مطلب ان کے جہاں جہاں پہ لنکس تھے اور جس طریقے سے انہوں نے فورن پالیسی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا تھا، وہ اس ملک کی سالمیت کے تناظر میں بہت خطرناک چیز تھی۔ اچھا، اب یہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد آرمی اور گورنمنٹ مطلب آپ کے جو سیکورٹی ایشوز ہیں وہ یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ایک سیکورٹی رسک کنٹری ہے، تو بیکاز آف افغانستان، انڈیا آپ کے بارڈرز کے اوپر، ایون ایران، تو مطلب یہ کوئی آسان ملک نہیں ہے اور اس کی فورن پالیسی بھی جو ہے وہ اتنی ایزی نہیں ہے جتنی عام لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں بڑی اچھی جو ان کی دونوں کے درمیان آرمی، پاکستان آرمی، سیکورٹی ایجنسیز اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہارمونی ہے اس کے نتیجے میں اچھی فورن پالیسی سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ ہماری فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا انٹیک جو ہے یا اس میں جو پارٹیسپینٹ ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا جو ہمارا کبھی دوست تھا اب ہمارا وہ ڈیفنس پارٹنر بھی ہے بیکاز آف سی پیک اینڈ گوادر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پوزیشن جو ہے کابل کی اگر آپ لے لیجئے تو ہم کوئی مطلب جو ہے وہ ہم ڈیپ واٹر میں ہیں اس وقت، لیکن انشاءاللہ ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے جو ہے بڑا اچھا کام کیا ہے، گورنمنٹ ظاہر ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ کبھی تو ہم نے ایز اے نیشن اوپر آنا تھا بھٹو صاحب کی ٹینیور کے بعد، اور اچھی پالیسی ہے اس میں۔ دیکھیں لوگ تو کہیں گے، اور آپ یہ حیرانگی کی بات دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ماہ سے جو کچھ کابل میں ہو رہا ہے، اپوزیشن کے کسی اوپر سے لے کر نیچے تک کسی بھی شخص نے یا خاتون نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، پرائرٹیز دیکھ لیجئے، ان کی پرائرٹیز دیکھ لیجئے، اس لیے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو، لیکن آئی وش کہ یہ گورنمنٹ 2 سال میں پرفارم کرے، بیوروکریسی کو نکیل ڈالے اور عوام کو ریلیف پہنچائے۔ بالکل جی۔ غزالہ سیفی صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کے پرائم منسٹر کے اوپر مخالفین بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں یا عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج ہے، جیسا کہ باقی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں، جو چیئرمینز ہیں، ان کے اوپر ایلیگیشنز لگتے ہیں۔ ہمیں بھی ہوپ ہے، عوام کو بھی یہ ہوپ ہے کہ آنے والے 2 سال میں بھی مزید جس طرح 3 سال کے اندر ملکی سطح پر بہتری آئی ہے اس طرح نیچے گراس روٹ لیول تک بھی بہتری آئے گی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سمجھتی ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے گا آنے والے 2 سالوں میں؟ دیکھیے مہنگائی جو ہے اس کو ضرور کنٹرول کیا جائے گا، مگر جب عام آدمی کے حالات بہتر ہوں گے تو اس کی عام چیزوں تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔ تو عام انسان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے ہماری حکومت، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی فلاز ہیں یا جہاں غلطیاں ہیں اور جہاں مشکلات کا سامنا ہے ان سے نبرد آزما ہو کر اور بہتر مستقبل کی طرف جائیں۔ عام انسان تڑپے بلکہ اور خودکشی نہ کرے، بلکہ عام انسان سیکیور فیل کرے، جس میں خواتین بھی ہوں، جس میں بچے بھی سیکیور فیل کریں، جس میں قانون کی بالادستی ہو۔ مگر یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ اپوزیشن پہ بینچز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ملک کے ساتھ وفاداری کا بھی کلیم کرتے ہیں، جنہیں غدار کہا جائے تو وہ برا سمجھتے ہیں، تو ان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، پاکستانی بننے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اپنے لوگوں سے وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں، مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، تو ان کو الیکٹورل ریفارمز کی طرف بھی جانا ہوگا، جوڈیشل ریفارمز کی طرف بھی جانا ہوگا، اور ایک پیج پہ ہونا ہوگا پاکستان کی فارن پالیسی سے ریگارڈنگ۔ بالکل ایسا ہی۔ امتیاز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ حالات موجودہ اور آنے والے حالاتوں کو مد نظر رکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے 2 سال میں عوام کو مزید ریلیف ملے گا، اور اسی ریلیف کی بیس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2023 کے انتخابات میں جائے گی؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے اور عمران خان صاحب خصوصی طور پہ ان کو 3 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا گورنمنٹ کا. بالکل اس سے پہلے اگر صوبے میں گورنمنٹ چلائی تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنی نٹی گٹی میں عمران خان صاحب خود انوالو نہیں ہوتے ہوں گے وہاں پہ. تو اب میں سمجھتا ہوں اتنا کو سیکھ چکے ہیں, ان کو پتہ بھی چل گیا, اپنی ٹیم کا پتہ چل گیا, کون کون سی ٹیم ان کی پلیسمنٹ بھی آپ دیکھیں وہ بار بار بدلتے رہتے ہیں. تو اب ان کو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو جو ریلیف جو ہے وہ کہاں پہ دینا ہے, یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, بلکہ کنٹرول نہیں کرنا ہے, قیمتوں کو کم کرنا ہے. اس میں آٹا دال یہ جو چیزیں ہیں روزمرہ کی ضروریات ہیں, اس میں بجلی کے بل ہے, گیس ہے, پٹرول کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادارہ جاتی جو اصلاحات ہے جس کا عمران خان صاحب نے نعرہ بھی لگایا تھا اور ایک کمیٹی بنائی تھی عشرت حسین کی سربراہی میں. عشرت حسین تو اب چلے گئے بہرحال, اس نے کچھ سفارش بھی کی تھی. اس میں دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو سی ایس ایس کا کمبائنڈ کیڈر ہے نا, جس کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پولیس افسر بن کے بیٹھ جاتا ہے, ایک ڈاکٹر جو ہے ڈپٹی کمشنر بن کے بیٹھ جاتا ہے, اب ہے وہ بیسیکلی ایم بی بی ایس ڈاکٹر. تو اس میں اسپیشلائزیشن کے طور پہ اس کو سی ایس ایس کو اس حساب سے کمبائنڈ جو ایگزام نہ لیا جائے, اس کو توڑا جائے, سروسز کو الگ کیا جائے, اس میں جو اکانومسٹ ہیں ان کو فائنینشیل سائڈ پہ لایا جائے, اس میں جو ایڈمنسٹریٹولی جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں لائک لائرز ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ایم بی ایز ہیں ان کو پولیس میں لایا جائے. اسی طرح جو انکم ٹیکس کا اس کے اندر وہ یہ اکنامکس کے یا کامرس کے جو کوالیفائڈ گریجویٹس ہیں اس کو لایا جائے. تو اس طریقے سے جو رائٹ پرسن رائٹ جاب والی بات جب آئے گی تو پھر یہ سلسلہ چلے گا, کیونکہ ایک بندہ جو ہے اس کو نو ہوگی اپنی فیلڈ کی, اس فیلڈ کے اندر جب وہ آئے گا تو وہاں پرفارم بھی کرے گا. لیکن اب یہ سچویشن یہ بن گیا انفارچونیٹلی کہ وہ چونکہ آپ کہہ لیں کہ ایک بندہ میں نے جیسے بتا دیا کہ وکیل ہے, اب اس کو اگر آپ لے آئیں گے اور وہ اس کو لگا دیں گے آپ کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کے اندر, تو وہ ظاہر بات ہے وہاں کیا پرفارم کرے گا. تو اس کی طرف خصوصی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بیوروکریسی اسپیشلی مڈل بیوروکریسی ہے, اس سے کام لینی ذمہ داری جو ہے منسٹرز کی یا ریلیونٹ کی, تو عمران خان صاحب کو یہ فوکس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی ٹیم کے کون کون سے منسٹر جو ہیں وہ اپنی بیوروکریسی کام لے پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے. اس میں جسٹ یہ ہے کہ ایک شخص کلوز ہے اس کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے, بلکہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ مین جو ہے وہ ہونی چاہیے, جس کی بیس پہ اس کو جو بھی جگہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا جو احتساب کا معاملہ چل رہا ہے یہ بڑا سلو ہے. اس کے اندر عام طور پہ پھر لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں. تو اس کے اندر میں پہلے مشورہ دیتا رہا مختلف اپنے ٹی وی پروگرامس کے اوپر کہ یہ جو سرکاری وکیل رکھے ہوتے ہیں تھوڑی طرحوں کے اوپر, اور وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو وکلا جو ہیں جو ان کی پارٹی کے سپورٹر رہے ہیں یا ان کے ورکرز ہیں ان کو وہ سرکاری وکلا بنا دیتے ہیں تھوڑی طرحوں کے اوپر, سال کے لیے 2 سال کے لیے ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دیا, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بنا دیا, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا. اس کی بجائے کوالیفائڈ تو وہ بھی ہیں لیکن جن کی ٹیسٹڈ ہے کوالیفیکیشن, جو صحیح معنی پرفارم کر رہے ہیں, ان کی بے شک سیلریاں بہتر کر دی جائے لیکن ان کو لایا جائے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, پروگرام وائنڈ اپ کی طرف میں لے کے جانا ہے. غزالہ سیفی صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک حکومت کا بہتر اقدام تھا الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, اپوزیشن آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, تو سمجھتی ہیں اپوزیشن کے تعاون کے بغیر آپ الیکٹرانک ریفارمز کر پائیں گے؟ دیکھیے عوام جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ عام انسان جو ہے وہ اس کے بہت سارے مسائل رہے ہیں اور میرے خیال میں بھی کچھ عرصے اور رہیں گے, کیونکہ اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہوگا. چاہے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں تب بھی انسان کئی دفعہ انسیکیور فیل کرتا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اسی طرح پلا بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے, اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو چاہتے ہیں کہ وہ پریویل کرے اور موجود رہے اور بہتری آئے, تو اس کے لیے ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف جانا ہوگا. اور چونکہ یہ عوام چاہتے ہیں کہ کل وہ گتھم گتھا ایک دوسرے سے بھائیوں سے نہ ہو, اور بہتر جب رزلٹ آئے تو اس کو صحیح طور پہ ایکسیپٹ کریں, کیونکہ ریفارمز آ چکے ہوں گے اور سب ایک پیج پہ ہوں گے. تو اور گنتی کا عمل بھی آسان ہوگا, اور کینڈیڈیٹ کی جو چوائس ہے اس کو آسانی سے ڈکلیئر کیا جا سکے گا. تو پھر وہ جو جنگ چلتی ہے ایک جیتنے والی پارٹی اور ایک ہارنے والی پارٹی کے, وہ 6-8 مہینے اور سال جو گزرتا ہے اسی جب کلش کے اندر, اس سے نکل جائے گی قوم, اور وہ پھر ایک بہتر ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ایجوکیٹ بھی ہوں گے, ٹرین بھی ہوں گے, تیار بھی ہوں گے, اور نئے کینڈیڈیٹس کو ویلکم بھی کریں گے خوشی سے. بالکل ایسا ہی. امتیاز صاحب امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی.
امتیاز صاحب، الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اپوزیشن کا ساتھ نہ دینا، سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے کوتاہی کی جا رہی ہے؟ یہ اب وقت ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر بیٹھے تاکہ ہر نئی آنے والی حکومت یہ جو دھاندلی کا اور اپوزیشن دھاندلی کا رونا روتے ہیں وہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے؟ اصل میں پہلی انفارچونیٹ سچویشن تو یہ ہے کہ چونکہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے آئین کے اندر کئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اب آئین کے اندر امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن پارٹی ان کا ساتھ دیں. اب اپوزیشن پارٹیوں کا ساتھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلاول بھٹو کے والد صاحب کو چھٹی دے دیں، ان کو بری کر دیں تمام کیسز سے، ریفرنس واپس لے لیں. اسی طرح آپ میاں نواز شریف کے سارے ریفرنس واپس لے لیں. اسی طرح آپ شہباز شریف کے سارے ریفرنس واپس لے لیں، تو پھر تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ادروائز ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. لیکن امتیاز صاحب ایک چیز میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انٹرپٹ کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جا رہی ہے، سیاست سے ہٹ کر اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے آنے والی نسلوں کا کے لیے بہتری کر رہی ہیں. یہ چپکلش، یہ لڑائی ختم ہو رہی ہے، ووٹر کے لیے آسانی ہو رہی ہے. حکومت بالکل 100% آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کے اوپر سنسیئر ہے عوام کے ساتھ. تو اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، وہ ایوان بالا ایوان زیری میں عوام کے ووٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کو عوام کے ووٹ اور اس عہد کو وفا کرنا چاہیے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے عوام کو سہولت پہنچے. تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ راجہ صاحب میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. یہاں عوام کے لیے سوچتا کون ہے، مجھے یہ بتائے نا. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ تو اپنی انڈیویجول سیاست کرتے ہیں، عوام کو تو دھوکے دیا جاتا ہے. جو بھی انفارچونیٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ عوام کو داؤ لگانے کے چکر میں ہوتی ہے. عوام کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا جنرلی. اگر دیکھیں سوائے اس کے کہ عمران خان سٹنلی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ شخص جو ایسا ہے کہ جس کا کوئی اپنا پرسنل آپ کہہ لیں ایجنڈا نہیں ہے، کوئی فائنینشیل اس کے اوپر کوئی ایسا چارج نہیں ہے. ادروائز آپ دیکھیے کہ جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں وہ عوام کے کام کرنے کے لیے نہیں آتے. وہ تو آتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ تو ایک پروفیشن بن گیا ہے سیاست کا انفارچونیٹلی. اب یہاں پہ اگر عوام کے کوئی سچ آ جائے یا آپ ایکسپیٹریٹس کو دیکھا جائے کہ ان کو اپرچونٹی ملے اور ان کو پارٹ بنایا جائے ہمارے الیکشن سسٹم کا، تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھیں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ پکے پاکستانی ہیں ہمارے جو ایکسپیٹریٹس جو باہر بیٹھے ہیں، جو وہاں سے محنت کر کے ہمیں فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں طرح. اور اس دفعہ اس سال ریکارڈ فارن ایکسچینج آیا ہے. تو لیکن یہ چیز کوئی نہیں سوچتا. یہاں پہ انڈیویجول سیاست ہے، خود غرضی ہے، اور اپنے وہ جو بھی انہوں نے گھپلے کیے وہ چاہے کہتے ہیں ان کو سیو کس سے کر لیا جائے اور ہمیں آئندہ کے لیے یعنی چھٹی دے دی جائے. اور اس میں ہمارے جتنے کیسز ہیں وہ کہتے ہیں پہلے. اب دیکھیں نا جب نیب کی بات ہوئی تھی، نیب کی اصلاحات کی، تو انہوں نے جو اپنی ایک فہرست دی تھی مطالبات کی، اس کے اندر آپ دیکھیں وہ سارے یہی تھے معاملات کہ وہ نیب کو بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے، اس کو بالکل بے اختیار کر دینا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا ریلیف ان کے لیڈرشپ کو ملے. تو یہاں پہ جو پارٹیاں دونوں پارٹیاں جو ہے اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں، وہ انفارچونیٹلی وہ سیاست ملک کی نہیں کر رہے، وہ سیاست کر رہے اپنے لیڈرشپ کی. اور میں کہتا ہوں ان کی لیڈرشپ ان کے لیے لائبلٹی بن گئی ہے. وہ لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں سارے. یہ جتنے شاہد خاقان عباسی کو لے لے، ایسر اقبال کو لے لے، ادھر آپ اعتزاز حسن کو لے لے، رضا ربانی کو لے لے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈرشپ جو ہے جو ان کی لائبلٹی بنی، جن کے اوپر چارجز ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دس از انفارچونیٹ. ٹھیک ہے غزالہ سیفی صاحبہ، آخری 30 سیکنڈ پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے یہ بتا دیں پی ڈی ایم بھی دوبارہ سے متحد ہو رہی ہے، تو سمجھتی ہیں کوئی حکومت کے لیے نئی مشکلات کھڑی کریں گے یا حکومت اب نمٹ لے گی ان سے؟ دیکھیے نہ یہ متحد ہو سکتے ہیں اور نہ یہ متحرک ہو سکتے ہیں. تو یہ صرف پریس پہ آ کے اپنی تصویریں کھنچا کے اور اپنا ایک پروپیگینڈسٹ گروپ ہے جو کہ خامخواہ کے ایک طرح کے پروپیگینڈا بھی کرتا ہے اور گورنمنٹ کو کسی طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر چونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لیے یہ کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور گورنمنٹ کو ان سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ کو ان سے کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. امتیاز صاحب آخری 10 سیکنڈ میں آپ مجھے بتا دیں کہ پی ڈی ایم کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کو؟ اصل میں دیکھیں پی ڈی ایم کی ہوا تو پہلے نکل گئی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسری بڑی پارٹی اپوزیشن کی نا، اور سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، وہ اس میں سے نکل گئی تھی. پھر اے این پی نکل گئی تھی. تو جب یہ دو پارٹیاں، اے این پی کا بھی آپ کو پتا اچھا خاصا ایک ووٹ بینک ہے کے پی کے اندر، تو یہ دو پارٹیاں مین جو ہے سندھ سب سے نکل گیا نا. سندھ رورل سارا وہ وہاں پہ میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اب یہ جو رہ گیا پی ایم ایل این اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان رہ گئے ہیں.
مولانا فضل مان خود جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر تو ہے نہیں، ان کے پاس سیٹ ہی کوئی نہیں، ہار چکے ہیں وہ. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبانی جمع خرچ ہوتا رہے گا، جلسے جلوس خون گرم کرنے کا ایک بہانہ ہوگا، یہ وہ کرتے رہیں گے. لیکن اس میں چونکہ نہ تو وہ عوام کی سیاست کر رہے ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب، بہت شکریہ میڈم غزالہ سیفی صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال کا وقت ہو چکا ہے، 2 سال حکومت کو رہتے ہیں. آئین کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حکومت کوئی بھی ہے جمہوری حکومت، اس کو 5 سال کا وقت پورا کرنے دینا چاہیے. اگر 5 سال کا وقت حکومت پورا کرے گی تو ریاست مضبوط ہوگی، نظام مضبوط ہوگا، ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. اپوزیشن کو وقت آ گیا ہے، اب سوچنا پڑے گا کہ عوام کے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ایک بہت اچھا نظام ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جنہوں نے پہلی دفعہ عوام کے بارے میں یہ سوچا اور یہ دھاندلی کے الزامات جو ہمیشہ سے لگتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی لگیں گے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم لایا کہ کسی بھی طریقے سے نہ عوام کے اندر اور نہ کسی پولیٹیشین کے اندر شک و شبہ بچے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اللہ نگہبان.